اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا اللہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یامرو حکم کرتا ہے، بالعدل، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، والاحسانی، اور احسان کرنے کا، بھلائی کرنے کا، وایتائی، اور دینا یا دینے کا، ذی القربہ، قرابت داروں کو۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، نمبر 1 عدل کا، انصاف کا، نمبر 2 والاحسانی، بھلائی کرنے کا، وایتائی، اور دینے کا، کس کو؟ ذی القربہ، قریبی رشتہ داروں کو۔ وینہا، اور منع کرتا ہے، عن الفحشاء، بے حیائی سے، والمنکری، اور نامعقول کاموں سے، والبغی، اور سرکشی سے۔ یعظکم، وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں، واعظ کرتا ہے تمہیں، سمجھاتا ہے تم کو، لعلکم، تاکہ تم تذکرون، نصیحت حاصل کرو یا تاکہ تم یاد رکھو۔ ٹھیک ہے، یہ آیت جو ہے پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ پچھلی، اسے جو پیچھے والی آیت تھی ہم نے پڑھا تھا کہ پر نزلنا، اور ہم نے نازل کیا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، علیہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، الکتابہ، کتاب، تبیاناً، جو کھول کھول کر بیان کرتی ہے، لکل شیء، ہر چیز کو۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے یہ والی جو آیت ہم نے ابھی پڑھی ہے سورۃ نحل کی آیت نمبر 90، یہ آیت ایسی آیت ہے جو تقریباً ہر چیز کا احاطہ کر لیتی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا، اور اعطاء ذی القربہ، قرابت داروں کو دینے کا، تو اس میں تقریباً عدل میں، احسان میں، اور قرابت داروں کا خیال رکھنے میں تقریباً ہر وہ کام کرنے کے لیے آ جاتے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کے لیے کہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر 3 چیزوں سے جو روکا، فحشا، منکر اور بغی، اس میں ہر وہ کام آ جاتا ہے جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر خیر کو اور ہر شر کو اس آیت میں جمع فرما دیے، اکٹھا کر دیے، گویا کہ کوئی عقیدہ ہو، ٹھیک ہے، یا اخلاق کی کوئی بات ہو، یا نیت کا معاملہ ہو، یا عمل کا معاملہ ہو، کوئی اچھا معاملہ ہو یا کوئی برا معاملہ ہو، وہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اکٹھی فرما دی ہیں۔ اچھا، بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر قرآن میں کوئی دوسری آیت نہ ہوتی، اور صرف یہی آیت ہوتی تو یہ بھی انسان کے عمل کرنے کو کافی تھی۔ ٹھیک ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے پر فرمایا نا کہ تبیاناً لکل شیء، ایسی قرآن مجید جو ہے نا جامع کلام ہے۔ جامع وہ بات ہوتی ہے، وہ عمل ہوتی ہے جس میں الفاظ، کاموں اور معنی اس کے بہت وسیع اور فصیح اور بلیغ معنی۔ ٹھیک ہے، ایسی چیز کو کہتے ہیں تو جامع۔ اسی لیے جو ہم خلیفہ تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز، وہ جمعے کے خطبے میں اس آیت کو پڑھتے تھے، اور ابھی بھی جمعے کے خطبے میں یہ والی آیت جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے۔ اچھا جی، اب دوسری بات یہ ہے کہ اس آیت کی جامعیت کو سمجھانے کے لیے ایک تو مستقل اس کی تصنیف کی ضرورت ہے، اور دوسرا اس چیز سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آیت میں 3 چیزوں کو حکم دیا گیا، نمبر 1 عدل، نمبر 2 احسان، نمبر 3 اعطاء ذی القربہ۔ عدل کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی اپنے عقیدے کے مطابق، اپنے عقائد میں، اپنے اعمال میں، اپنے اخلاق میں، اور اس کے بعد اپنے معاملات میں، اپنے جذبات میں ہر طرح سے اعتدال کرے، برابری کا معاملہ کرے۔ ٹھیک ہے، عدل جو ہوتا ہے نا، عدل اور انصاف میں ہے وہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ انصاف ایسے ہوتا ہے کہ اگر آپ کے 2 بچے بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے، سامنے بیٹھے ہیں، یا کوئی بھی شخص سامنے بیٹھے ہوئے، ایک اس میں بڑا آدمی ہے، ایک اس میں چھوٹا بچہ ہے، اور ایک روٹی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگر آپ انصاف کرتے ہو تو انصاف کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آدھی روٹی اس کو دے دیں، آدھی روٹی اس کو دے دیں، یا کوئی بھی چیز ہے آدھی کھانے کو اس کو دے دیں، آدھی کھانے کو اس کو دے دیں۔ لیکن عدل یہ چیز ہوتی ہے، آپ انصاف کریں، اگر ایک شخص بڑا ہے تو اس کی غذائی ضروریات بھی بڑی ہیں، اور اس نے پھر محنت اور مشقت بھی جو ہے وہ بچے کی نسبت زیادہ کرنی، اور جبکہ جو چھوٹا بچہ ہے اس کی غذائی ضرورت جو ہے وہ کم ہے، اور اس نے اس بڑے کی نسبت اس کی محنت مشقت کا کام بھی
نسبتاً کم ہوگا یا اس کا بھاگنے دوڑنے کا کام ہوگا. تو یہ عدل ہوگا کہ آپ بڑے کو اس کی ضروریات کے موافق چیز دیں اور چھوٹے کو جو ہے وہ اس کی ضرورت کے مطابق. انصاف تو یہ ہو گیا نا کہ آپ دونوں کو آدھا آدھا تقسیم کریں. لیکن عدل میں ایک چیز کا فرق ہوتا ہے کہ عدل وہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی ساری پوائنٹس کو دیکھتے ہوئے پھر اس کے بعد جب برابری کا معاملہ کرتے ہیں نا کسی بھی چیز کو, وہ چیز جو ہوتی ہے وہ عدل کہلاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں عدل کرنے کا حکم دیتا ہے. ٹھیک ہے, عدل کس چیز میں ہو؟ عقیدے میں ہو. عقیدہ کیا ہمارا؟ سب سے پہلی بات توحید. ٹھیک ہے, توحید. اور اس کے بعد ہمارا دیکھو باقی اس کے بعد ہمارے عقائد میں آ جاتے کہ ہمارا نبیوں پر بھی یقین ہے, ہمارا فرشتوں پر بھی یقین ہے, ہمارا تمام کتابوں پر بھی یقین ہے. تو اب عدل یہ ہوگا کہ ہم کسی چیز کی اہمیت کو جانتے ہوئے یا کسی چیز کی فضیلت کو جانتے ہوئے یہ نہ ہو کہ اس میں ہم اتنے آگے بڑھ جائیں اتنے آگے بڑھ جائیں اتنے آگے بڑھ جائیں کہ ہم دوسری چیزوں کی حق تلفی کرنے شروع ہو جائیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اپنے اعمال میں یہ نہ ہو کہ کوئی کہے کہ نماز قرآن اور روزہ رکھنا اچھی بات ہے اور وہ اسی کے پیچھے پڑ جائے اور باقی کام جو ہے وہ چھوڑ دے. جیسے آپ لوگوں نے اس حدیث کا مفہوم کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نے ان صحابہ کو منع کیا جو تو ایک تھا وہ ساری رات کھڑے ہو کے نمازیں ادا کرتا تھا اور ایک تھا جو سارا دن ڈیلی کے روزے رکھتے تھے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا کہ تمہارے جو ہے تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے اور تمہارے بیویوں کا بھی تم پر حق ہے. ٹھیک ہے, نہ تو ساری رات کھڑی ہو کے عبادت کرو, نہ ہی سارا دن جو ہے وہ روزے رکھو. اب نماز کوئی برا کام ہے یا روزہ کوئی برا کام تھا جسے منع کیا؟ لیکن عدل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ساری چیزوں کو برابر حقوق جو ہے وہ ادا کرے. اسی طرح اخلاق بھی, جہاں پہ اچھے اخلاق کی ضرورت ہو وہاں پہ انسان اچھا اخلاق کرے. لیکن جہاں پہ برائی کو انسان دیکھے, ناپسندیدہ بات کو دیکھے, غلط چیزوں کو, ناپسندیدہ چھوڑ دو غلط چیزوں کو دیکھے, تو وہاں پہ انسان کو اسی طرح سے ایکشن لینا چاہیے. یہ نہیں کہ اخلاق تک کا تقاضا ہو کہ برائی کرنے والوں کے ساتھ بھی خوش اخلاقی سے پیش آئے. اس طرح سے باقی معاملات ہوں, جذبات ہو, اعتدال اور انصاف کے ترازو میں ان کو رکھنا چاہیے. اسی طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اعتدال یہ بھی ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم اپنے لیے وہی پسند کرو جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرتے ہو. تو اپنے آپ کو جیسے ایک عدل کا پابند کرنے کے لیے نا یہ بہترین کسوٹی ہے کہ اگر ہم کسی کے لیے بھی کوئی معاملے میں یا کسی بات میں یا کسی کو لینے میں یا کسی کو دینے میں یا رویے کی بھی جب بات ہو تو ہم جب دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں تو پہلے انسان اپنی ذات پہ رکھ کے سوچے کہ کیا میں اس چیز کو پسند کروں گا, چاہے وہ چیز ہو, چاہے وہ رویہ ہو, چاہے وہ معاملات ہو, جو بھی ہو, تب کیا میں اس چیز کو پسند کروں گا؟ اگر انسان اس چیز کو اپنے لیے پسند نہیں کرتا تو انسان اس چیز کو دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کرے. تو یہ عدل میں بات آ جاتی. ٹھیک ہے, اور احسان یہ چیز ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اگر کوئی آپ کے ساتھ ایک مرتبہ نیکی کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ اس سے بڑھ کر نیکی کرو. جب بڑھ کے نیکی کرتے ہو تو وہ احسان کا معاملہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے قرآن مجید میں ہم پیچھے سورۃ بقرہ میں پڑھ کے آئے ہیں کہ بدلہ لینا جو ہے کان کے بدلے کان اور آنکھ کے بدلے آنکھ, اور اس طرح کی ہم آیت پڑھ کے آئے ہیں. یہ جائز ہے. اگر کسی نے آپ کے ساتھ ظلم کیا, زیادتی کیا, تو جتنی اس نے کیا آپ اتنی کر سکتے ہو, آپ کو اس کی اجازت ہے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. آپ بدلہ لے سکتے ہو, آپ اختیار رکھتے ہو بدلہ لینے کا, لیکن پھر آپ بدلہ نہیں لیتے ہو اور آپ معاف کر دیتے ہو تو یہ معاملہ جو ہوتا ہے وہ احسان کا ہو جاتا ہے. یا آپ کے رشتہ دار ہیں, آپ کے ساتھ ملنا پسند نہیں کرتے یا ان کا سلوک آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود ان کے سلوک کو نظر انداز کرتے ہوئے آپ ان کے ساتھ میل جول اپنا جاری رکھتے ہیں, تو یہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس نیکی کو احسان میں شمار کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور پھر ہم نے پیچھے حضرت سورہ یوسف میں پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں محسنین کو, اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت رکھتے ہیں. اور محسن کون ہوتا ہے؟ احسان کرنے والا. اور احسان تب ہوتا ہے جب انسان عدل اور انصاف سے بلند ہو کر, ایک تو برابری کا معاملہ ہو گیا نا, برابری کے معاملے سے بھی ایک سٹیپ آگے جا کے جب انسان نیکی کرتا ہے تو وہ چیز جو ہوتی ہے وہ احسان میں شمار ہوتی ہے. اچھا. اور احسان سورۃ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ احسان کا بدلہ جو ہے وہ احسان ہی ہوتا ہے. اور یہ جو دونوں خصلتیں ہیں, یہ جو دونوں باتیں ہیں کہ عدل اور احسان, ٹھیک ہے, تو یہ دونوں باتیں جو ہیں ان کی وجہ سے
انہی کی وجہ سے انسان دشمنوں کو بھی جو ہے اپنا دوست بنا لیتا ہے. جب عمل آ جاتا ہے نا، یہ عمل ہے نا، صرف یہ نہیں کہ بھی صرف باتیں اور لمبی لمبی تقریریں اور صرف پڑھنا اور صرف پڑھانا نہیں ہے نا، یہ تو عمل کی بات ہے. اور آپ اس میں یہ دیکھو کہ اگر یہ عرب تاجر دور دراز علاقوں میں انہوں نے سفر کیا، یا جب اسلام عرب سے نکل کر دور دراز علاقوں میں پھیلا تو کیسے پھیلا تھا کہ یہ تاجر جہاں بھی جاتے تھے تو ان کا عمل ایسا ہوتا تھا، ان میں اتنی تجارت میں ان کے عدل انصاف اور اپنے وعدے کے پکے اور سچے اور لین دین کے اتنے کھڑے ہوتے تھے کہ لوگ ان کے اعمال کو دیکھ کے، ان کے انصاف کو دیکھ کے اتنے ان سے متاثر ہوئے کہ پھر انہوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ اس میں انڈونیشیا، ملیشیا میں تو مسلمان تجارت کی غرض سے گئے تھے نا، اور آج دیکھو کتنے بڑے اسلامی ملک ہیں. ابھی میں پچھلے دنوں ایک پوسٹ پڑھی تھی، واللہ عالم، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ انڈونیشیا میں دیکھا گیا ہے کہ نماز کے اوقات میں جو ہے نا اب نمازیوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے. پھر اس چیز پہ انہوں نے غور کیا، ریسرچ کی کہ یہ نمازی کیوں اتنے کم ہوتے جا رہے ہیں. پھر پتہ لگا کہ یہ وائی فائی اور اس کی انٹرنیٹ کی وجہ سے لوگ موبائلوں میں اتنے مگن رہتے ہیں کہ نماز کا پتہ ہی نہیں ہوتا. تو پھر اب حکومت نے یہ سٹیپ لیا کہ وہ نماز کے ٹائم میں جو ہے نا 20 سے 30 منٹ جو ہے وہ وائی فائی سروس جو ہوتی ہے پورے ملک میں بند کر دی جاتی ہے. ہاں، پورے ملک میں وائی فائی کی سروس بند کر دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اب وہ کہہ رہے تھے کہ اس نمازیوں کے تعداد میں بہتری جو ہے وہ آ رہی ہے. آگے سمجھات پہ. ٹھیک ہے. اب پہلے جو کام ہے نا عدل اور احسان، عدل اور احسان دونوں چیزیں ہیں، یہ انسان کو کرنے کا حکم ہے. یہ اوورآل ہر کسی کے لیے کرنے کا حکم ہے، چاہے وہ اپنا ہے، چاہے وہ بیگانہ ہے، چاہے وہ دوست ہے، چاہے وہ دشمن ہے. آپ نے ہر کسی کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ رکھنا ہے. لیکن پھر اس میں قرابت داروں کو اللہ تعالیٰ نے درجہ تھوڑا سا زیادہ دے دیا. درجہ تھوڑا سا زیادہ کیا دے دیا کہ جو بھی آپ کے قرابت دار ہیں آپ ان کے ساتھ ہمدردی اور ان کے ساتھ معاملات میں زیادہ بہتر ہوں گے، ان کو دینے دلانا بھی اور اچھا سلوک میں بھی ان کے ساتھ بڑھ کے. تو اس چیز کو کہا جاتا ہے صلہ رحمی. اور صلہ رحمی جو ہے یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے صلہ رحمی. اور رشتہ دار جو ہوتے ہیں، رشتہ دار دو طرح کے رشتہ دار ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے نسب سے رشتہ دار، ایک ہوتے ہیں سحر سے رشتہ دار. ٹھیک ہے. سحر سواد سے سحر کے رشتہ دار وہ ہوتے ہیں جو سسرالی رشتہ دار ہمیں جنہیں کہتے ہیں. اور نسب سے رشتہ دار وہ ہوتے ہیں جو والدین سے، ماں باپ، بہن بھائی. اور یہ دونوں جو رشتہ داریاں آ جاتی ہیں نا، نسب کی اور سحر کی، یہ دونوں رشتہ داریاں جو ہوتی ہیں یہ قریب ترین کی رشتہ داریاں ہوتی ہیں. ان اللہ یامر، اللہ تعالیٰ حکم دیتا تمہیں بالعدلی، عدل کی، برابری کا معاملہ رکھنے کی، انصاف کی، والاحسانی اور بھلائی کرنے کی، وایتائی اور دینا، ذی القربہ یتامہ کو. 3 کرنے کے کام ہے. اور پھر روکا اللہ تعالیٰ نے، وینہا اور منع کرتا اللہ تعالیٰ، عن الفحشاء بے حیائی سے، والمنکری اور نامعقول کام، منکر کاموں سے، والبغی اور سرکشی سے. ٹھیک ہے. 3 چیزوں سے جو منع کیا گیا، نمبر 1 ہے فحاشی، نمبر 2 ہے منکر، نمبر 2 ہے بغی. اب یہ جو فحاشی ہوتی ہے، فحاشی ایسی برائی ہوتی ہے چاہے وہ قول سے ہو چاہے وہ اعمال سے ہو. ٹھیک ہے. چاہے آپ بات ہو، چاہے ایسی برائی جس کا اثر صرف کرنے والے تک نہ رہے بلکہ اس برائی سے دوسرا بندہ بھی جو ہے وہ متاثر ہو. چاہے وہ گالم گلوچ ہو تو وہ بھی فحاشی کے زمرے میں آتے ہیں. اور چاہے وہ جسمانی فحاشی ہو، عریانی ہو، یا اپنے جسم کو دکھاوا ہو یا نمائش ہو، تو یہ ساری چیزیں بھی فحاشی میں آتی ہیں. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. اور صرف یہ یہاں پر منع نہیں فرمایا، ہم پیچھے بھی قرآن مجید میں کافی جگہ پر پڑھ کے اور آگے بھی بہت ساری جگہ پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فحاشی کو ناپسند کرتے، اللہ تعالیٰ نے فحاشی سے روکا ہے. اور منکر، ایسی برائی کو منکر کہتے ہیں جس کو نہ عقل تسلیم کرتی ہو، عقل بھی اس چیز کو برا مانتی ہو. ٹھیک ہے. اور اس چیز کو شریعت بھی برا مانتی ہو، چاہے وہ شرعی طور پہ وہ چیز منع ہے چاہے نہیں منع ہے، لیکن عقلی طور پہ عقل بھی اس چیز کو جو ہے وہ صحیح نہیں مانتی ہے. جیسے سمجھ لو کوئی نامعقول کام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہر نامعقول کام جس کو انسانی فطرت پسند نہیں کرتی یا اچھا نہیں سمجھتی ہے تو وہ چیز منکر آ جائے گی. اور تیسری بغض جو کہتے ہیں نا، بغی ہوتا ہے، بغاوت کا لفظ سے نکلا ہوتا ہے. بغاوت کیا ہوتا ہے؟ سرکشی کرنا. تو یہ اس چیز سے بھی جو ہے وہ منع کیا گیا. اور سرکشی ہوتا ہے حد سے نکل جانا. جیسے سمندر میں یا دریا میں پانی ہوتا ہے نا، اور پانی جب وہ اپنی حد سے اس سے نکل کے باہر آتا ہے نا تو اس چیز کو کہتے ہیں بغی. ٹھیک ہے.
تو سرکشی ہوتا ہے اپنی حدوں سے بڑھ کر، جتنی جس کی لمٹس ہیں اس لمٹ کو جو کراس کرتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے سرکش. اور اللہ تعالیٰ نے سرکشی سے بھی روکا ہے، اللہ تعالیٰ نے نامعقول باتوں سے بھی روکا ہے، اللہ تعالیٰ نے فحاشی سے بھی روکا ہے. سمجھ آ گئی؟ اب یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ ظلم اور تعدی ہوتا ہے حد سے بڑھنا. ٹھیک ہے، حد سے بڑھنا یہ ہے کہ انسان جو ہے درندوں کی طرح کھانے پھاڑنے کو نہ دوڑتا پھرے، اور نہ انسان میں یہ ہو کہ وہ دوسروں کے جان اور مال اور آبرو وغیرہ کے لیے ناحق دست درازی کرے. ٹھیک ہے، اس قسم کی تمام حرکات جو ہیں ان سب سے منع کیا گیا. اگر انسان ان تینوں قوتوں کو قابو میں رکھ لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو انسان اپنی عقل پر خود ہی حاکم بن جاتا ہے. انسان کی عقل جو ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم اپنی خواہشات کے تابع ہو جاتے ہیں. جب انسان خواہشات کے تابع ہو جاتا ہے نا، پھر وہ اپنے آپ کو فحاشی سے بھی نہیں روک سکتا. جب انسان خواہشات کے تابع ہو سکتا ہے، وہ اپنے آپ کو نامعقول اور غیر ضروری چیزوں سے بھی نہیں روک سکتا. اور جب خواہشات کے تابع ہو جاتا ہے تو انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو سرکشی سے بھی نہیں روک سکتا، کیونکہ اس کو تو وہ بات صحیح لگ رہی ہوتی ہے، چاہے آس پاس کے لوگ اس کو صحیح سمجھے، چاہے اس کو صحیح نہ سمجھے. ٹھیک ہے، تو ان تینوں قوتوں پر جب انسان قابو پا لیتا ہے تو وہ پہلے کی جو 3 اچھائیاں ہیں وہ اس کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جاتی ہیں. اور جب ان تینوں قوتوں پہ انسان قابو پا لیتا ہے اپنی، تو ایک جو وہ انسان بھی جو ہوتا ہے وہ ایک مہذب اور شائستہ انسان بن جاتا ہے. اور جب افراد درست ہو جاتے ہیں تو پورا کا پورا معاشرہ جو ہے وہ درست ہو جاتا ہے. اور پورا معاشرہ جو ہے وہ، اگر پورے معاشرے میں سے، اب امیجن کرو، پورے معاشرے میں سے فحشا بھی ختم ہو جاتی ہے اور نامعقول باتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں اور سرکشی والے کام بھی ختم ہو جاتے ہیں، تو پورا معاشرہ کتنا ہمارا مہذب معاشرہ بن جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ بہت جامع آیت تھی. اور حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں ہر چیز کو کھول کے بیان کر دیا، تو وہ ساری کی ساری چیزیں ان 6 لفظوں میں آ گئے. کرنے کے کام بھی 3 لفظوں میں سمٹ گئے اور نہ کرنے کے کام بھی جو ہے وہ 3 لفظوں میں سمٹ گئے. یعظکم، اللہ تعالیٰ نصیحت کرتا ہے تم کو، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تاکہ تم ان باتوں کو یاد کرو. وَأَوْفُوا اور پورا کرو عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، اذا جب عہدتم آپس میں عہد کرو، ولا تنقضوا نہ توڑو تم، تنقضوا الایمان نہ توڑو تم اپنی قسموں کو، بعد اس کے توکیدیہا تم ان کو پکا کر لو، وقد جعلتم اللہ اور البتہ تحقیق جعلتم اللہ بنایا تم نے یا کیا تم نے علیکم کفیلہ، اللہ تعالیٰ کو علیکم ان سب باتوں پر کفیلہ، اپنا ضامن. ٹھیک ہے، جب تم قسمیں کھاؤ، قسموں کو پکا کر لو اور پھر ان پکی قسموں پہ اللہ تعالیٰ کو کفیل بنا لو، اللہ تعالیٰ کو ضامن بنا لو، اللہ تعالیٰ کا نام لے لو بیچ میں، تو پھر اس کے بعد ان قسموں کو بالکل بھی نہ توڑو، اور نہ صرف ان قسموں کو بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تم نے عہد و پیمان کیا اس کو بھی نہ توڑو. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم جانتا ہے، ما تفعلون جو کچھ تم کرتے ہو. ٹھیک ہے، اب اس میں ہے کہ اسم بن صفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسم بن صفی نے اس آیت کریمہ کو سن کر اپنی قوم سے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ پیغمبر جو ہے، اس آیت کو انہوں نے سنا، ٹھیک ہے، اور کہا کہ یہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عمدہ اور اعلیٰ اخلاق کا حکم دیتے. ٹھیک ہے، کہ آپ نے جو بات کہی ہے، اعلیٰ اخلاق ہو گیا نا، جو بات کہی ہے اس کو پورا کرنا ہے، جو آپ نے کمٹمنٹ کی ہے اپنی کمٹمنٹ کو ہر حال میں آپ نے نبھانا ہے. تو اعلیٰ اخلاق کا حکم دیتے ہیں اور کمینہ اخلاق اور اعمال سے روکتے ہیں. پیچھے پڑھ کے ہے نا، ینہا فحشا منکر بغی، کمینہ اخلاق اور اعمال سے روکتے ہیں، تو تم اس کے ماننے میں جلدی کرو. حضرت عثمان بن مظعون فرماتے ہیں کہ اس آیت کو سن کر میرے دل میں ایمان جو ہے وہ راسخ ہوا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو تھی وہ میرے دل میں گھر کر گئی. تو یہ آیت ہے، اپنی وعدوں کو پورا کرنا چاہیے. اور ہم نے جب پیچھے بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھا ہے، بنی اسرائیل کے بارے میں ہم سب سے بڑی خرابی کیا پڑھی ہے کہ وہ وعدے کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدے کرتے تھے اور ان وعدوں کو وہ پورا نہیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا اوفوا بعہدی، کہ تم میرے وعدے کو پورا کرو اور پھر میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا. اور اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہوتا ہے
کہ جب ہم نے اللہ تعالیٰ کو اللہ مان لیا نا کہ ہم اللہ تو ہمارا رب ہے، تو پھر ہمارے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا کہا بھی مانیں۔ لیکن جب ہم اللہ کو اللہ مان کر اللہ کی نعمتوں کا اقرار کر کے کہ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، ان نعمتوں کو بھی استعمال کر کے اس کے بعد جب ہم اللہ کا کہنا نہیں مانتے تو وہ اللہ کا عہد توڑنے والی بات ہو جاتی ہے۔ نہ صرف اللہ کے عہد کی پابندی کرنی ہے بلکہ جو انسان آپس میں بھی عہد کرے ان وعدوں کو بھی پورا کرنے کی تاکید کی گئی۔ ضروری نہیں کہ وعدہ وہی وعدہ ہو، ٹھیک ہے، جس پہ آپ قسمیں کھاؤ، وعدہ وہ بھی وعدہ ہو جاتا ہے جب آپ کسی چیز کی کمٹمنٹ کر لو، اور پھر اس کو جب کسی چیز کی کمٹمنٹ ہو جائے تو پھر اس کو لازمی جو ہوتا ہے نبھانا ہوتا ہے۔ اس میں نظر بھی آ جاتی ہے، جیسے کوئی انسان نظر مانتے ہیں نا کہ اگر میری یہ پوری ہوگی تو میں بھی اتنی دیگیں چڑھاؤں گا یا میں اتنے نفل پڑھوں گا، یہ کروں گا، تو اس طرح سے جب آپ نظر مان لیتے ہو تو وہ بھی آپ کا ایک عہد و پیمان ہو جاتا ہے۔ اور جس چیز پہ آپ قسم کھا لو، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں یہ لازمی کروں گا، اور پھر اگر انسان اس چیز کو نہیں کرتا ہے تو پھر وہ انسان جو ہے وہ گنہگار ہوتا ہے۔ اور قسموں کو خاص طور پہ پورا کرنا، پکا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو ان قسموں پہ بھی اللہ گواہ ہے۔ جیسے لیتے نا، جیسے نکاح کا معاملہ بھی ہوتا ہے، اللہ کے نام سے دو بندوں کو آپس میں جوڑا جاتا ہے، اور نکاح بھی جو ہے نا وہ ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے۔ تو جب وہ ہو جاتی ہے تو پھر اس کو توڑنا جو ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ یہی عہد و پیمان کرتا ہے زندگی بھر ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا یا ایک دوسرے کی ذمہ داریوں کو نبھانے کا، اور جب وہ ایک دوسرے کی ذمہ داریوں کو نہیں نبھاتے ہیں تو اس میں یہی ہوتا ہے، ایک دوسرے کی ذمہ داریوں کو نہیں نبھاتے ہیں تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنا وعدہ پورا کرنے سے انکار کریں یا اپنا وعدہ پورا نہیں کریں۔ وَأَوْفُوا، اور پورا کرو بِعَہْدِ اللَّہِ، اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو، اِذَا عَہَدْتُم، جب تم اس کو کر لو، اذا جب عہدتم تم عہد کرو، وَلَا تَنْقُضُوا، تو نہ اس کو توڑو، تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ، نہ توڑو اپنی قسموں کو، بَعْدَ تَوْکِیدِہَا، ان کو پکا کرنے کے بعد۔ توقیدھا، توقید ایسی رسی کو کہتے ہیں جس کے ساتھ گائے کو باندھا جاتا ہے، مویشی جانوروں کو باندھا جاتا ہے نا، تو جب مویشی جانور کو اپنے کھونٹے کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے تو وہیں پہ مضبوط ہو جاتا ہے نا، تو ایسی بات جس کو تم نے اب باندھ دیا، پکا کر دیا، اب اس کو نہ کھولو۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، اور جب تم نے بنا لیا ہو اس سب اپنے عہد و پیمان پر یا اپنی قسم پر اللہ تعالیٰ کو ضامن۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اور اگر کوئی اپنا عہد کر کے، وعدہ کر کے توڑ دیتا ہے تو اس کی مثال آگے آ رہی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا، اور لا نہ تکونو، تم ہو جاؤ، تم بن جاؤ، کلتی، اس عورت کی مانند، نقضت جس نے توڑ ڈالا، غزلہا اپنا سوت کا تانا، ٹھیک ہے، من بعدی قوت انکاثن، من بعدی بعد اس کے، قوت کی محنت کے بعد، انکاسن اس نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تتخذون، کہ ٹھہراؤ، تتخذون ایمانکم، اپنی قسموں کو، دخل دینے کا بہانہ، بینکم آپس میں، ان تکونا، ان یہ کہ تکونا تم ہو جو، امتن ایک فرقہ، ہیا اربا من امتن جو چڑھا ہوا ہے دوسرے پر، تم ایسا فرقہ نہ ہو جاؤ جو چڑھا ہوا ہے دوسرے پر۔ وَلَا تَكُونُوا، اور نہ تم ہو جاؤ، کلتی، اس عورت کی مانند، نقضت جس نے توڑ دیا، غزلہا اپنا سوت ہوتا ہے جو دھاگے کے ریشے ہوتے ہیں نا، جیسے کپاس کے ریشے ہوتے ہیں، تو اس کو وہ بل دیکھ کر بل دیتے جاتے، اور وہ ایک پرانے زمانے میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا تصویروں میں یا اس میں، وہ چرخہ ہوتا تھا جیسے گول سا دائرہ، اور اس پہ دھاگا لپیٹتے جاتے تھے، اور وہ دھاگے کی جو بالکل ریشہ ہوتے اس میں ساتھ ڈالتے جاتے تھے، جس کی وجہ سے اس کو بال آتا جاتا تھا تو وہ ایک دھاگے کی یا رسی کی شکل جو ہے وہ بنتی جاتی تھی۔ تو غزلہ اپنا سوت، من بعد قوت، محنت کے ساتھ اس نے اس کو کاٹا، اور اس میں بہت زیادہ محنت لگتی ہے۔ انکاسن، اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تتخذون ایمانکم دخلاً، تم بناتے ہو اپنی قسموں کو، دخل دینے کا ذریعہ، بینکم آپس میں ایک دوسرے کے درمیان، تاکہ ہو جائے ایک جماعت دوسری پر غالب۔ اپنی قسموں کو دوسروں پہ، مطلب یہ اس طرح سے مطلب ہوگا کہ تم اپنی قسموں کو بہانہ بنا لیتے ہو، یا پھر قسم کھا کے جب قسم کو توڑ دیتے ہو نا، تو پھر تمہارا ایک طرح سے، جیسے ہم پیچھے سورۃ توبہ میں پڑھ کے آئے ہیں کہ اگر جو قوم اپنی وعدہ
خلافی کرتی ہے اور پھر تمہیں بھی پابندی نہیں ہے کہ تم بھی اس کے ساتھ جو ہے وعدے کو پورا کرو، لیکن اگر وعدہ خلافی کرنی ہے تو اس قوم کو آگاہ کرو گے ان میں جا کے کہ تم نے ہمارا یہ وعدہ توڑا ہے تو ہم بھی جو ہے اب تمہارے ساتھ وعدہ پورا نہیں کر سکتے۔ یعنی معاہدوں اور قسموں کو فریب اور دغا اور مکاری اور ہیلہ سازی کے لیے آپس میں آلہ مت بناؤ، اس کا یہ مطلب ہوگا۔ اسی طرح اہل جاہلیت کی عادت تھی کہ ایک جماعت کو اپنے سے طاقتور دیکھ کے معاہدہ کر لیتے تھے، ایک جماعت اگر طاقتور دیکھتے تھے نا تو اس کے ساتھ معاہدہ کر لیتے تھے، لیکن جب کوئی دوسری جماعت اس سے بڑھ کر طاقتور یا اس سے بڑھ کر معزز ان کے سامنے آ جاتی تھی تو وہ پہلی جماعت سے اپنا وعدے اور عہد و پیمان اور جو ان کے کمٹمنٹ اور جو کانٹریکٹس جیسے قوموں کے درمیان ہوتے تھے وہ سارے کے سارے توڑ دیتے تھے اور نئی جماعت کے ساتھ پھر اپنے عہد و پیمان وہ کر لیتے تھے۔ تو اس چیز سے منع کیا گیا کہ اپنی قسموں کو، اپنے حلفوں کو پکا بناؤ، کمزور نہ ہو کہ ایک دفعہ کیا اور پھر اس کے بعد ان کو توڑ ڈالا، تو یہ اس چیز سے منع کر دیا گیا۔ اور اگر کوئی اپنے وعدے کرتا ہے اور وعدے کر کے توڑ دیتا ہے تو اس کی ساری محنت، اس کے سارے اعمال ایسے ہی غرق ہو جاتے ہیں جیسے کوئی عورت جو ہے وہ سارا دن بنتی رہے اور وہ چرخہ کاٹتی رہے، محنت طلب کام ہوتا ہے بہت زیادہ، ٹھیک ہے، تو وہ بنتی رہے اور جب شام کا وقت ہو تو وہ اس نے سارا دن جو بنائی کی ہو، جو سارا دن جو اس نے سود کاتا وہ اس کو بیٹھ کے توڑ دے۔ اور کہتے ہیں کہ مکہ میں ایک عورت تھی، شاید اس کا کچھ دماغی مسئلہ تھا ذہنی، تو وہ کرتی کیا تھی، سارا دن وہ بیٹھی سود کاتی تھی اور جب دوپہر کے بعد کا وقت ہوتا تھا تو سود کو کاٹنا شروع ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور ویسے مثالاً بھی اگر دیا جائے تو ساری محنت تو غرق ہوگی نا، دن کا پہلا پارٹ جو بننے میں وقت اپنا صرف کیا وہ بھی ضائع اور جو کاٹنے میں صرف کیا تو وہ بھی ضائع وقت ہو گیا۔ تو جو اپنی قسموں کو توڑتا ہے تو اس کا حال بھی ایسے ہی ہوتا ہے، اس کے سارے اعمال ایسے ہی غارت ہو جاتے ہیں، کچھ جیسے اس کے کچھ حاصل وصولت نہیں ہے نا، تو اپنی بات سے پھرنے والا اور اپنی قسموں کو توڑنے والا جو ہوتا ہے اس کو بھی کچھ ایسے ہی حاصل وصولت نہیں ہوتی۔ انما یبلوکم اللہ بھی، انما بے شک یہ یبلوکم اللہ تعالیٰ پرکھتا ہے تمہیں، آزمائش کرتا ہے بھی اس کے ساتھ، یہ انسان کی آزمائش ہوتی ہے ان چیزوں میں کہ اب آیا انسان اپنے قول کو، اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ وَلَا يُبَيِّنَنَّ تاکہ کھول دے آئندہ لکم تمہارے لیے یوم القیامت قیامت کے دن، یا واضح کر دے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے قیامت کے دن ما کنتم فی تختلفون جس چیز میں تم جھگڑا کرتے تھے، یہ تختلفون اختلاف کرتے تھے۔